بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دیکھیں، یہ ہے پبلک انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کی عمران خان ہے. میں شہید بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی پشاور کی تمام اسٹاف کو، اسٹوڈنٹس کو، ان کے پیرنٹس کو، یہاں پر موجود تمام خواتین اور حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. میں اپنی تمام بہنوں کو جنہوں نے آج اپنی ڈگریز مکمل کی، چاہے وہ بیچلرز کی ہیں، ایم فل کی ہیں، پی ایچ ڈی کی ہیں، تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس صوبے اور اس ملک کے بہترین مستقبل میں اس سے آگے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، ان کے پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرز کو، جنہوں نے آج اپنی محنت اور لگن سے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. ان سب کو مبارکباد. محترمہ وائس چانسلر صاحبہ، آج پھر آپ نے انگلش میں تقریر کی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی. میں نے تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوتی ہیں. اور یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اور تیسری دفعہ مجھے پھر غصہ آیا تھا. بہرحال وائس چانسلر صاحب، آپ کی محنت سے یہ یونیورسٹی یہاں تک پہنچی ہے. ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کی پوری اسٹاف کو بھی جو محنت کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مائنڈ سیٹ جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا ترقی کرے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہو، کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم کاف سے قلم ہی سیکھیں گے، بے سے بندوق نہیں سیکھیں گے. کل سوشل میڈیا پر ایک بات میرے کانوں سے گزری جو مجھے بہت بری لگی. ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا، کیا ہم خیبر پختونخوا کی بچیوں کو دوبارہ غاروں میں بھیج دیں؟ تو یہ تو آپ لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن ان بچیوں کا بھائی یہاں کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہم نے بہت مشکل سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن قائم کیا تھا. ہماری بچیاں اور بچے پرامن ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، جس پر میں بار بار تنقید کرتا ہوں. اور بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ایک پالیسی بھی دیتے ہیں، اور اگر اس پالیسی پہ عمل کیا جائے
تو اس میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اس سے تمام خیبر پختونخوا کی عوام کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی فائدہ ہے. یہاں پر ایک دفعہ پھر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، تو ملٹری آپریشن ان کے آفیشل سٹیٹمنٹس ہیں کہ تقریباً 22 سے زیادہ ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. اگر مسلسل آپریشن کرنے کے بعد ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے اسے. لیکن یہاں پر نیتوں میں فرق ہے. یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پر اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک پالیسی بناتے. ہم نے گھر بار چھوڑے، ہم باہر آئے. ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کمٹ کیا گیا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا دہشت گردی کے جنگ میں ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. 4 لاکھ روپے ایک پورے گھر کے. پاکستانیوں ذرا سوچو، جس نے اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی ایک گھر بنانے میں لگائی ہو اور اس کے سر پر صرف یہ ایک ہی چھت ہو اور آپ اس کو باہر لائے کہ پاکستان کے لیے قربانی دیں، اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ ریاست پاکستان آپ کو 4 لاکھ روپے دے گا. میرے پاکستانیوں، وہ 4 لاکھ روپے ابھی تک جو ہیں میرے لوگوں کو نہیں دیے جا رہے، وہ ابھی تک نہیں ملے. تو اس سے زیادہ مذاق خیز میرے قوم کے ساتھ، میرے صوبے کے ساتھ مذاق کیا ہوگا؟ بہرحال میں جب بھی ملٹری آپریشنز کی داستانیں یاد کرتا ہوں، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہم راستے میں کھڑے ہوتے تھے، جو ہماری مائیں بہنیں بغیر چادر کے، بغیر چپل کے ان سڑکوں پر آتی تھی، وہ ہم دیکھ چکے ہیں. وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور دوبارہ ہم وہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. خوشی کا موقع ہے. میری بہنیں جو ایک مائنڈ سیٹ آپ کو غاروں میں بھیجنے کا بول رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آپ کو تعلیم بھی دے گا، آپ کو روزگار بھی دے گا اور انشاءاللہ تعالی کھڑا رہے گا. ہم لا رہے ہیں انٹرنشپ پالیسی جو تقریباً تیار ہے اور کچھ جگہوں پر ہم اناؤنس بھی کر چکے ہیں. جو ہماری بہن بھائی ڈگری لے کر فارغ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو ہم روزگار کے مواقع بھی دیں گے. جو ہم یوتھ پالیسی متعارف کروا رہے ہیں، ہماری جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، یوتھ ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ان کا خیال رکھیں گے اور ان کو آگے لانے میں ہر قسم کی مدد ان کو فراہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس آپ نے اعتماد رکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر میری آنکھوں میں آپ آنسو کا قطرہ دیکھیں تو وہ آنسو کا قطرہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے دکھ و درد کے لیے ہوگا. یہ کبھی خوف سے میری آنکھیں جو ہیں آپ نم نہیں دیکھیں گے، کبھی درد سے میری آنکھیں آپ نم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. میں جو وائس چانسلر صاحبہ روڈ کی بات کر رہی تھی، تو میں یہاں سے اناؤنس کرتا ہوں کہ اس پر کل سے ہی کام کیا جائے. اس روڈ پر ہم نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو اس کا گرانٹ تقریباً 1 بلین سے کم تھا، ہماری حکومت اس کو 10 ارب روپے تک پہنچا چکی ہے. اس سے پہلے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ تھا وہ تقریباً 24 ارب روپے تھا. ہماری حکومت الحمدللہ اس کو 50 ارب روپے تک پہنچا چکی ہے.
عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق عمران خان کی یہ صوبائی حکومت، عمران خان جو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، عمران خان جو پاکستان کا سب سے قبول ترین لیڈر ہے، عمران خان جو نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے، عمران خان جو پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کی علامت ہے، اس کے ویژن کے مطابق ہم انسانوں میں انویسٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالی عمران خان کی یہ حکومت اپنے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔